علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ستاروں کی دنیا۔ ناظرین، آج میں آپ کو بتانے لگا ہوں اپنی آواز سے سحر طاری کرنے والی بنگلہ دیشی گلوکارہ رونا لیلا کے بارے میں۔ رونا لیلا 17 نومبر 1952 میں بنگلہ دیش کے شہر سلٹ میں سید امداد علی جو کہ کراچی میں سرکاری ملازم تھے اور آمنہ لیلا کے ہاں پیدا ہوئیں، اس لیے رونا لیلا کا بچپن کراچی میں گزرا۔ ان کی والدہ شوقیہ گلوکارہ تھی جبکہ رونا لیلا کی بڑی بہن دینا پروفیشنل گلوکارہ بنی۔ اس طرح رونا لیلا کو یہ فن ورثے میں ملا۔ رونا لیلا کی آواز برصغیر کی بڑی آوازوں میں شامل ہے۔ انہوں نے پاکستان فلم انڈسٹری کو ایسے گیت دیے جو آج تک سنے جاتے ہیں۔ 60 اور 70 کی دہائی میں ان کا جادو سر چڑھ کر بولتا تھا۔ ان کا گیت ہر فلم کو سپر ہٹ فلم بنا دیتا تھا۔ انہیں میڈم نور جہاں کے بعد دوسری بڑی گلوکارہ مانا جاتا تھا اور دونوں نے مل کر بھی کئی گیت ایک ساتھ گائے۔ ان کا فن برصغیر سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل گیا۔ رونا لیلا 17 زبانوں میں گانے کی صلاحیت رکھتی تھیں اور یہ اعزاز صرف انہی کے پاس ہے، جبکہ 3 دن میں 30 گانے ریکارڈ کروانے پر ان کا نام گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا۔ انہیں 13 سال کی عمر سے شہرت ملی اور ان کا یہ بھی اعزاز ہے کہ ان کے البم کی 1 لاکھ کاپیاں ایک ہی دن میں فروخت ہو گئیں۔ رونا لیلا کو خوبصورت آواز عطا ہوئی۔ انہیں بچپن سے ڈانس کا شوق تھا اور وہ 4 سال تک ڈانس سیکھتی رہیں۔ چونکہ گھر کا ماحول گائیکی کی طرف تھا، اس لیے وہ فن موسیقی کی طرف مستقل طور پر آ گئیں۔ ڈانس سیکھنے کا ان کو یہ فائدہ ہوا جب ان کے البم ریکارڈ ہوئے تو رونا لیلا اسکرین پر ناچتی ہوئی نظر آئیں۔ اس منفرد انداز کو لوگوں نے بہت پسند کیا۔ ان دنوں احمد رشدی کافی مشہور فلمی گلوکار تھے جنہوں نے جنوبی ایشیا میں موسیقی میں راک اینڈ رول، ڈسکو اور دیگر جدید صنف کو متعارف کرایا۔ رونا لیلا احمد رشدی کی مداح بن گئیں اور انہیں اپنا استاد سمجھتی تھیں۔ رونا لیلا نہ صرف احمد رشدی کے گیت گانے کے انداز بلکہ جس انداز سے وہ اسٹیج پر پرفارم کرتے تھے ان کی کاپی کرنے کی کوشش کرتی تھیں۔ رونا لیلا نے اپنی بڑی بہن دینا لیلا سے کلاسیکل موسیقی سیکھی۔ انہوں نے 12 سال کی عمر میں فلم جگنو میں ایک بچے کے کردار کے لیے پس پردہ گلوکارہ کی حیثیت سے گیت پیش کیا۔ اس گیت کے بول گڑیا سی منی میری تھے۔ رونا لیلا نے اپنے کیریئر کا آغاز فلم ہم دونوں سے کیا جو 1966 میں ریلیز ہوئی۔ رونا لیلا کو شہرت بھی اسی فلم سے ملی۔ اس فلم میں ان کا گیت آپ کی نظروں سے جو پیغام ملا، دل یہ سمجھا کہ چھلکتا ہوا ایک جام ملا، سپر ہٹ گانا تھا۔ انہوں نے اس کامیابی کے بعد پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور ہر سال ان کے گیت فلموں میں شامل کیے جانے لگے، جن کی تعداد مسلسل بڑھتی رہی۔ ان کی آواز ایک تحفہ تھی جو پاکستان کو ملی اور جوں ہی یہ آواز لوگوں کے کانوں تک پہنچی تو ان پر ایک سحر طاری ہو گیا۔ وہ پی ٹی وی پر مقبول پروگرام بزم لیلا شو بھی کیا کرتی تھیں۔ 1968 میں رونا لیلا نے 23 فلموں کے لیے گیت ریکارڈ کرائے۔ اس سال ان کا سب سے بڑا گیت جان من اتنا بتا دو محبت کیا ہے تھا جو فلم کمانڈر کے لیے ریکارڈ کیا گیا۔ 1969 میں رونا لیلا کے گیت درجنوں فلم کی زینت بنے اور ان میں فلم اندلیب اور دیا اور طوفان کے لیے 2 گیت قابل ذکر ہیں۔ دونوں فلمیں اس سال کی سپر ہٹ فلمیں تھیں۔ فلم اندلیب میں رونا لیلا کا گیت جھوٹے وعدوں سے دل نہ بہلائیے جائیے بندہ پرور، جبکہ دیا اور طوفان کے لیے ان کا گیت بلکہ جھکی ہیں سانسیں رکی ہیں شامل تھا۔ 1970 میں ان کے کیریئر کا سب سے بڑا گیت ریلیز ہوا جس نے انہیں عروج کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ فلم انجمن کے لیے رونا لیلا نے گیت تم سے یہ کیسے کہوں کہتی ہے میری نظر شکریہ گایا جو کہ اداکارہ رانی پر فلمایا گیا۔ 1972 میں رونا لیلا کا سب سے بڑا گیت امراؤ جانے ادا کے لیے ریکارڈ کیا گیا۔ اس فلم کے تقریباً تمام گیت رونا لیلا نے گائے۔
फिल्म में उनका गीत काटे न कटे रतियां सैयां इंतजार में सुपर हिट हुआ। ये गीत आज भी उसी तरह मकबूल है। इस गीत को कई बार प्रोड्यूस किया गया है और रूना लैला ने इस गीत को मुख्तलिफ ममालिक में गाया है। 1972 में रूना लैला का एक और गीत हमें खोकर बहुत पछताओगे, जो फिल्म एहसास के लिए रिकॉर्ड किया गया, सुपर हिट हो गया। रूना लैला अपने कैरियर के अरूज पर थी। उनका गीत जिस फिल्म में शामिल होता वो फिल्म सुपर हिट हो जाती थी। लेकिन 1974 में रूना लैला पाकिस्तान छोड़कर बांग्लादेश चली गईं। इस तरह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक बड़ी आवाज से महरूम हो गई। 1974 में मुंबई में उनकी पहली महफिल मौसीकी मुनक़िद हुई। कल्याण आनंद जी के साथ फिल्म एक से बढ़कर एक का मरकजी गाना गाया। हिंदुस्तान में उनकी मकबूलियत का आगाज मेरा बाबू, छेल छबीला और दमादम मस्त कलंदर से हुआ और इस तरह उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के बाद बॉलीवुड के लिए काम शुरू कर दिया। बॉलीवुड में भी उनके गीतों को बहुत पसंद किया जाता है। कहा जाता है कि रूना लैला की शोहरत लता मंगेशकर को खटकने लगी और लता मंगेशकर ने रूना लैला को फूलों का तोहफा भेजा और उसके साथ एक खत भी भेजा। खत में उनके काम और आवाज़ की तारीफ की गई, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें इंडिया छोड़ने का भी कहा गया, जिस पर दोस्तों ने उन्हें हिंदुस्तान छोड़ने का मशवरा दिया, जिस पर अमल करते हुए उन्होंने हिंदुस्तान छोड़ दिया। रूना लैला ने पूरी दुनिया में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। उन्होंने मकबूल धमाल, मेरी पत रखियो भला, झूले लालन गाई, जो इससे कबल मैडम नूरजहान ने गाया था। इसके अलावा रंजिश ही सही, दिल दुखाने के लिए आ और मैं इतने जोर से नाची, आज के घुंघरू टूट गए समेत कई सुपर हिट गीत गा चुकी हैं। रूना लैला कई अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। 80 की दहाई में रूना लैला का एक एल्बम सुपर रूना रिलीज हुआ और ये एल्बम इतना मकबूल हुआ कि एक ही दिन में इसकी 1 लाख कापियां फिरोख्त हो गईं। रूना लैला मसाइल का शिकार रहीं। उन्होंने 3 शादियां की। पहली शादी ख्वाजा जावेद कैसर से की, दूसरी शादी स्विस शहरी रून डैनियल से की और तीसरी शादी अदाकार आलमगीर से की, जो अभी तक कायम है। उनकी एक बेटी है जिसका नाम तानी है। रूना लैला ने सिर्फ 8 बरस में 200 के करीब फिल्मों में 400 के करीब गीत रिकॉर्ड कराए। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए रूना लैला की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही अगले प्रोग्राम तक कामरान खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।